ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو آپ کچھ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ مس کر رہے تھے. ہاں ایک تو دیکھیں نا برکس ہے, برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ, یہ تو برکس ہے. پھر جو باقی کنٹریز شامل ہوں گے تو ان کو پھر برکس پلس کہا جائے گا, کیونکہ برکس کا نام وہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے. برکس کا نام برکس ہی رہے گا تو اس کو برکس پلس کہیں گے. اچھا, اب ایک اور کیٹیگری بھی نکالی ہے جو کہ پہلے بھی موجود تھی چارٹر میں, برکس پارٹنر کنٹریز. اب اس میں سے اس وقت انہوں نے 13 کنٹریز سلیکٹ کیے ہیں جن کو بلایا جائے گا, جو کہ اس کی آئندہ سے سمٹ اٹینڈ کیا کریں گے, وہ اگر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ان 13 ممالک میں بھی جو کنٹریز شامل ہیں ان میں ترکیے ہے, الجیریا, بیلاروس, بولیویا, کیوبا, ملیشیا, انڈونیشیا, قزاقستان, نائجیریا, تھائی لینڈ, یوگینڈا, ازبکستان اور ویتنام. اس میں یاد رہے کہ انڈونیشیا کو یہ پہلے بھی شامل کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم فل ممبر نہیں بننا چاہتے, تو وہ اب برکس پارٹنر کے طور پہ شرکت کیا کریں گے. ترکیے نے اظہار کیا ہوا, ترکیے تو مان جائے گا. اب ان کا ویٹ کریں گے یہ 13 ممالک کے یہ اپنا جواب کیا دیتے ہیں, تو یہ بات میں جو بھی سربراہی اجلاس ہوا کرے گا. تو اب 2 کیٹیگریز ہو گئی نا, ایک تو برکس پلس ہو گیا, ایک وہ 10 ممالک, اس میں سعودی عرب مجھے لگتا ہے کہ ایونچولی شاید وہ ہو ہی جائے شامل, اور اس کے بعد یہ جو ہوگا برکس کے پارٹنر کنٹریز ہیں. تو یہ 13 کنٹریز پھر ایک مطلب کس طرح یہ سسٹم ہوگا کہ پہلے صرف برکس پلس کی میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر برکس پلس پارٹنرز کی میٹنگ ہوگی اس ٹائپ کی کنٹریز. سو ون لاسٹ کوسچن ریگارڈنگ دس سیگمنٹ, اگر پاکستان اپنی سفارتکاری تیز کرتا ہے تو کوئی امید ہے؟ اب ممکن نہیں ہے, جب ان دونوں میں سے کسی کیٹیگری میں بھی فال نہیں کرنا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو انوائٹ کیا جائے گا جب تک کہ بھارت کے ساتھ ہمارے کچھ معاملات آگے نہیں چلتے. سو باسط صاحب, یہ عمر عبداللہ نے کیا یو ٹرن لیا ہے؟ عمر عبداللہ بڑے کیا کروں, انٹرسٹنگ آدمی ہیں, ہر دنیا میں ہر جگہ مل جاتے ہیں ہمیں. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم عمر عبداللہ کے یو ٹرن کی بات کریں, پہلے تو یہ دیکھیے کہ آج کیا تاریخ ہے, 25 اکتوبر ہے. تو 20 اکتوبر کو ایک حملہ ہوتا ہے گندربال میں جو کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہے. تو وہاں پہ 7 لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے, اور وہ سارے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ سویلین تھے, اور ان کو ان میں ایک ڈاکٹر بھی تھے, ان کو بھی مار دیا جاتا ہے. اب یہ جو جن لوگوں کو قتل کیا گیا, فوری طور پہ اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں تو فوری طور پہ الزام پاکستان پہ لگا دیا گیا کہ یہ پاکستان نے یہ کروایا ہے. یا وہاں پہ جو ایک وہاں پہ بنی ہے ایکچولی دا ریزسٹنس فورس, اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لشکر طیبہ کا ایک آف شوٹ ہے, ان کی بنائی ہوئی تنظیم ہے. تو فوری طور پہ بغیر کسی شواہد کے, جو یہ کہتے ہیں نا کہ نجر کینیڈا نے ہمارے ساتھ کوئی شواہد نہیں دی اور الزام تراشیاں شروع کر دی بھارت پہ, تو یہی کام بھارت خود بھی کرتا ہے. کوئی شواہد نہیں, کوئی نہیں, اور بس الزام پاکستان پہ لگنا شروع کہ جی ISI نے کروایا ہے, یہ سب انہیں کا کیا ہوا ہے. اچھا, اب یہ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ الیکشنز کے فوری بعد یہ سارے معاملات 20 اکتوبر کو چونکہ یہ ہوا نا, اور اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جے شنکر بھی پاکستان آئے ہوئے تھے, اور اس کے بعد پھر اس دوران جو ہے چیف اپنے عمر عبداللہ نے بھی چیف منسٹر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا تھا اسی دوران, اور تو اب لگ رہا تھا کہ جی کچھ معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن یہ جو 7 سویلینز کو ہلاک کیا گیا, یہ ایک تو یہ سری نگر لے جو ہائی وے ہے اس پہ ایک ٹنل بھی بن رہی ہے, سارے وہاں پہ ورکرز تھے, اور یہ سارے جو ورکرز تھے زیادہ تر ان میں سے لوگ جو تھے یہ بھارت سے آئے ہوئے تھے, یہاں کام کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی, تو اس میں یہ بھی 35A کو بھی ختم کیا گیا تھا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بھارت سے بھی یا کہیں اور سے بھی لوگ آ کر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں آ کر سیٹل بھی ہو سکتے ہیں, وہاں پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں, اور ان کو ووٹ کا حق بھی ہوگا, مطلب جس طرح عام ہوتا ہے. لیکن چونکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت 1927 سے تھی, پاکستان اور بھارت کے بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب مہاراجا ہری سنگھ رولر تھے, اس زمانے سے ایک سبجیکٹ لا تھا جو چلا آ رہا تھا کہ یہاں پہ غیر کشمیری آ کے سیٹل نہیں ہو سکتے, اور یہاں پہ آ کے کوئی پراپرٹی نہیں آ تو سکتے ہیں, پراپرٹی نہیں خرید سکتے, نہ ان کو سیاست کرنے کا حق ہوگا, نہ ووٹ ڈالنے کا حق ہوگا, بلکہ یہاں تک بھی تھا کہ اگر کوئی کشمیری خاتون
شادی بھی کر لیتی ہے کسی غیر کشمیری سے تو پھر اس کو وہاں سے جانا ہی پڑے گا ایک لحاظ سے, تو اس کے بھی سارے رائٹس ختم ہو جاتے ہیں. تو اتنی سختی تھی. تو ابھی 35A کے جانے سے تمام ختم ہو گئے. اب یہ ہوا کہ بہت سے بھارت نے ڈومیسائلز ایشو کیے, تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 33 سے 40 لاکھ تک لوگوں کو کہا کہ جی آپ جائیے سیٹل ہوجیے, کیونکہ ان کا لانگ ٹرم ارادہ تو یہی ہے نا کہ اس کو مسلم اقلیت علاقہ بنانا ہے جموں ریجن کو, کشمیر اور جموں کو. تو یہاں پہ اب لوگ آئے گئے. اب 35A کا جانا جو ہے نا زیادہ مسئلہ پیدا کر رہا ہے جموں اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کو. ایک تو اس وقت ان کے خلاف کارروائی کرنے کا, حالانکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جدوجہد جو بھی ہے سویلینز کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ سویلینز جو ہیں آپ ملٹری ٹارگٹس کو کریں, ملٹری فیسیلیٹیز کو آپ ٹارگٹ بنائیے وہ ٹھیک ہیں, آرمی کو بنائیے, اسپیشل فورسز کو بنائیے, وہ ٹارگٹ بالکل مناسب ہے کیونکہ اس کا بین الاقوامی قانون بھی اجازت دیتا ہے. لیکن جب آپ سویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر ذرا تھوڑا سا کانٹیکسٹ تبدیل ہو جاتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ اس کو اپروو نہیں کرتا. لیکن اب کشمیری بھی کیا کرے بیچارہ, اب اس نے بھی تو اپنے جو ہے نا جو ہے اپنی جو حیثیت ہے اس کو منوانا ہے. اور ایک لحاظ سے بھارت کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو 7 سویلینز کو قتل کیا ہے جو کہ شاید لوکل بھی نہیں تھے, زیادہ تر بہار سے کوئی لوگ آئے ہوئے تھے یا کہیں باہر سے آئے ہوئے تھے, تو ایک میسج یہ تھا کہ جتنے بھی غیر کشمیری یہاں پہ آئیں گے ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ نہ آئیں, کیونکہ یہ جب تک یہ ہماری خصوصی حیثیت بحال نہیں ہوتی ہم یہ کاروائیاں جاری رکھیں گے. دوسرا, کل رات گزشتہ 24 اور 25 کی درمیانی رات کو ایک اور واقعہ بھی ہو گیا جس میں یہ بارہمولہ میں یہ واقعہ ہو گیا. وہاں پہ ایک فوجی آرمی پورٹر تھا, اس کو ہلاک کیا گیا, کچھ 4-5 فوجی زخمی بھی ہوئے. تو یہ بھی ایک واقعہ ہوا ٹیررزم کا, بقول ان کے ٹیررزم, جو اگر فوجیوں کو اگر کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے ہمارے خلاف, ہمارے لحاظ سے بالکل جائز ہے. تو یہ چونکہ فوجیوں کو ٹارگٹ کیا گیا تو بالکل جائز تھا یہ مجاہدین کی جانب سے اگر یہ ہوا ہے. تو سوال اب اس پہ بھی بڑا شور اٹھا ہے. اب اس میں دیکھیے 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمر عبداللہ کا یو ٹرن جو آپ نے کہا نا, کہاں یو ٹرن عبداللہ, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے جب الیکشنز ہو رہے تھے تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ نیشنل کانفرنس کا منشور کیا کہتا ہے. ان کے منشور میں یہ تھا کہ ہم جو ریاست کا درجہ ہے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو واپس دلائیں گے, اور ساتھ ساتھ ہم جو اس کی خصوصی حیثیت ہے اس کے لیے بھی ہم جدوجہد کریں گے. وہ منشور کا حصہ ہے. جو انڈین کانگریس ہے اس کے منشور کا حصہ یہ نہیں تھا. ان کے منشور کا حصہ یہ تو تھا کہ ہم مقبوضہ جموں اور کشمیر کو جو ریاستی درجہ وہ دلوائیں گے, لیکن خصوصی حیثیت نہیں تھی. لیکن نیشنل کانفرنس کی جو فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی جماعت ہے اس کا یہ منشور میں شامل تھا. اب جب عمر عبداللہ نے چیف منسٹر کا عہدہ سنبھال لیا, کیونکہ یہ چیف منسٹری تو ویسی ہے نا, اس میں نہ پولیس آپ کے, وہ بھی سارا لیفٹیننٹ گورنر کے اختیار میں ہے, جو مطلب نیو دہلی کے سارے اختیار میں ہے, کیونکہ یونین ٹیریٹری ہے نا اس وقت, اور یونین ٹیریٹری کے جو رولز ہیں اس کو گورن کرنے کے وہ ڈفرینٹ ہیں اور اسٹیٹ کے لیے ڈفرینٹ ہیں. تو جو پولیس ہے, بیوروکریسی ہے, وہ ساری اس وقت جو اتھارٹی ہے وہ لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہے جموں اور کشمیر کی. تو آپ مانے نہ مانے عمر عبداللہ تو ایک لحاظ سے جس طرح آندری کیجریوال تھے نیو دہلی میں اسی قسم کے چیف منسٹر ہیں, کوئی اختیار تو ان کے پاس ہے نہیں. میونسپیلٹی کے اختیارات جو ہوتے ہیں وہی ان کے پاس ہیں. تو پہلا جو کام عمر عبداللہ صاحب نے کیا, انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلایا. کابینہ کا اجلاس بلانے کے بعد انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی. اب جو قرارداد انہوں نے پاس کی وہ صرف یہی کہتی ہے کہ جی مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو ریاست کا درجہ ہے وہ اس کو واپس دے دیا جائے. اس میں خصوصی حیثیت کی بات ہی نہیں ہے. صحیح. تو اب جو کشمیری لوگ ہیں وہ تو بڑے غصے میں ہیں کہ یہ عمر عبداللہ نے کیا کیا. اتنی آپ باتیں کرتے رہے پورے اپنی الیکشن کیمپین میں کہ آپ خصوصی حیثیت بھی بحال کریں گے, آپ تو اس سے پیچھے ہٹ گئے. اور آپ اچھا اب یہ جو ریزولوشن ہے یہ لے کر جائیں گے امیر شاہ اور مودی کے پاس کہ جی اس کو آپ خصوصی حیثیت جو ہے اس کی ریاست کا جو درجہ ہے وہ بحال کر دیجیے. اب ریاست کا جو درجہ بحال کرنے کی بات ہے, اس سے پہلے بھی ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ تو انہوں نے خود پرومس کیا ہوا ہے, وہ تو آنا ہی ہے سونر اور لیٹر. لیکن اصل مسئلہ تو خصوصی حیثیت کا ہے. 370 اور 35A کا ان پرٹیکولر. 370 بھی کوئی اتنے معنی نہیں رکھتا میرے حساب سے. اصل معاملہ 35A کا ہے
جو کہ بعد میں ڈیموگرافی کو پورا تبدیل کر رہا ہے. اب صحیح. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ کیوں کر ہوا. یہ جو خاص طور پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں اس کی ایک ایکسپلینیشن اور بھی ہے. اب کیا؟ اسی کی آڑ میں نیو دہلی کہے گا کہ جی ہم کس طرح یہ واقعات پھر شروع ہو گئے ہیں, یہ بقول ان کے دہشت گردی کے اتنا وائلنس پھر بڑھ گیا ہے, کیونکہ کشمیر ویلی میں تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہو رہی, جموں ریجن میں ہوتی رہی ہیں الیکشن سے پہلے, چاہے وہ راجوڑی کا علاقہ ہو, ڈوڈا کا ہو, ریاسی کا ہو, وہاں پہ تو ہوتا رہا ہے, لیکن ویلی میں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس طرح وہ نہیں ہوئے چیزیں جو کہ جموں میں ہوئیں. تو اب وہ یہ سینٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو ہم آپ کو ریاست کا درجہ ہی واپس نہیں دے سکتے کیونکہ اتنا وائلنس یہاں بڑھ گیا ہے. تو ایک قسم کا پریٹیکسٹ استعمال ہوگا لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے اور مودی اور امت شاہ کی جانب سے. لیکن دوسری طرف عمر عبداللہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ اس کا ریاست کا درجہ بحال نہیں کر رہے. تو ایک آرگومنٹ یہ بھی بنتا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو امید کی جا رہی تھی کہ بس مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو ریاست کا درجہ جلد سے جلد بحال ہو جائے گا, وہ شاید کوئی ڈیلے اس میں ہو جائے, کیونکہ ابھی میرا خیال ہے کہ دہلی اس پوزیشن میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کہ وہ سارا انتظام جو ہے وہ اسٹیٹ کو دے دے, اس کو بنا کر چیف منسٹر کو دے دے. ابھی چیف منسٹر بس اسی طرح رہیں گے جس طرح وہ ہیں. تو پہلا پوائنٹ تو آپ کو یہ بڑا ضروری ہے. دوسری جانب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک جس طرح میں نے پہلے کا ایک میسج تو ہے, اگر واقعی یہ مجاہدین نے کیا ہے جو خاص طور پہ کل ہوا ہے, اور اس سے پہلے بھی اگر مجاہدین نے کوئی ایکشن لیا ہے, تو یہ بالکل بھارت کے لوگوں کو ایک میسج ہے کہ یہاں پہ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ پیس آ گیا, ٹورزم ہو جائے گا اور آپ لوگ یہاں پہ آ کے فلمیں بنائیں گے, بالی ووڈ کو ہم یہاں, وہ ایسی بات نہیں ہے. یہ سارا جو ایک نیریٹو مودی صاحب بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور میں پہلے بھی کئی بار یہ کہتا رہا ہوں کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا میں سمجھ پاتا ہوں مقبوضہ جموں اور کشمیر کو یا کشمیریوں کو فار دیٹ میٹر, مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ کشمیری کبھی بھی بھارت کے ساتھ رہیں گے. دیکھیے وہ اتنے نادان نہیں ہیں, ان کو معلوم ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کی آبادی تقریباً ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 180 ملین 190 ملین لوگ ہیں, وہ چھوٹی موٹی تعداد بھی نہیں ہے. اگر ان کے ساتھ یہ رویہ ہے تو پھر جو ہے کشمیری مسلمانوں کا کیا ہوگا. یہ بے شک کہتے رہے ہیں کہ جی یونین ٹیریٹری ہے, وہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے, اس سے کشمیری کبھی مطمئن نہیں ہوگا. کشمیر کا جو معاملہ ہے جب تک ان کی مرضی کے مطابق حل نہیں ہوگا یا کوئی ایسا فارمولا نہیں نکلتا جو کشمیریوں کو قابل قبول ہو, اس وقت تک یہ سارے معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امت شاہ کو بھی تھوڑا بہت, اور اجیت دوول, یہ وہ لوگ ہیں, اور پرائم منسٹر مودی کو بھی تھوڑا بہت یہ دیکھنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ کل تک اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ اور بھارتی وزیر خارجہ کی سموا میں ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اس سے پتہ چل جائے گا کہ معاملات کس جانب جا رہے ہیں. آیا کوئی امید ہے کہ ہم کوئی نئے گراؤنڈز بریک کر سکیں, کوئی ایسا نئی چیز سامنے لا سکیں جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں, کچھ جموں اور کشمیر کے مسئلے کی طرف, اس کے حل کی طرف ہم جائیں, رادر دن کے صرف ہم باتیں ہی کرتے رہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جموں اور کشمیر میں. اور عمر عبداللہ اب اس کو جسٹیفائی بس کرتے رہیں گے, لیکن یہ ہے کہ معاملہ جو ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے دنوں میں شاید اس قسم کے واقعات اور زیادہ ہوں, کیونکہ مجاہدین نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے نا, کشمیریوں نے فیصلہ کیا ہوا کہ وہ ریزسٹ کرتے رہیں گے نیو دہلی کو اور مودی گورنمنٹ کی جو بھی پالیسیز ہیں. اگر اتنا ہی سکون ہے تو پھر یہاں سے ٹروپس کیوں نہیں نکالتے, سیکیورٹی فورسز کیوں نہیں نکالتے, جو ڈریکونین لاز ہیں ان کو کیوں ختم نہیں کرتے, and so on and so forth. I can go on and on and on. لیکن سوال یہی ہے, بنیادی ایشوز یہی ہیں بس. صحیح. سو یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ اور بریک کے بعد آ کے ڈسکس کریں گے فردر ایشوز کو.